بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، مالک فرماتا ہے زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو اور وہ جانتا ہے کہاں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن پر غور کرو، فکر کرو۔ اس ایک فکرے پر آپ غور کریں گے نا تو آپ کو پورا ایک نقشہ سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا نہیں کہا کہ ہر جاندار کی روزی میرے ذمے ہے، اتنا نہیں کہا، آگے ایک اور لفظ بولا، وہ بڑا قابل غور ہے۔ مالک فرماتا ہے اور وہ اللہ جانتا ہے کہاں رہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جہاں وہ رہتا ہے نا، وہ روزی وہاں پہنچائے گا۔ ابھی میں آپ کے کمرے میں آیا ہوں سیلری دینے کے لیے، وہ اللہ پہنچا رہا ہے، صرف وہ دے نہیں رہا، پہنچا رہا ہے۔ اسی طریقے سے پرندوں، مالک فرماتا ہے پرندے کیا اپنی پیٹھ پر روزی لے کے پھرتے ہیں؟ یہ انسانوں کو شرم دلائی اصل اللہ نے یہاں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اللہ پر توکل کرو، پرندوں کی طرح کس طرح خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں اور بھرے ہوئے پیٹ واپس آتے ہیں۔ ان کا توکل دیکھو اللہ پر۔ توکل سے گھونسلوں میں نہیں دیتا اللہ تعالیٰ، یاد رکھیے، ایک حد تک دیتا ہے جب بچے ہوتے ہیں، اس کے بعد باہر اڑنا پڑتا ہے۔ اور والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ہنر سکھائیں، پرندوں سے سیکھو۔ کبھی آپ غور کرو کسی جگہ پرندے کس طرح بچوں کو وہ منہ میں ڈالتے ہیں، تھوڑا تھوڑا، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کس طرح اس کو سکھاتے ہیں، چرنا سکھاتے ہیں، ڈھونڈنا سکھاتے ہیں، جانور بھی، درندے بھی۔ پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو میری زمین بڑی وسیع ہے، ان ارضی واسعہ فایا فاعبدون، میری زمین بڑی وسیع ہے، میری بندگی کرنا، صرف میری بندگی کرنا۔ یہ کل آپ کا عذر نہیں چلے گا ہمارے علاقے میں بڑی سختی تھی، میں جس کمپنی میں کام کرتا تھا وہاں بڑا ماحول ایسا تھا، یا اللہ میں آپ کی بندگی، میرے ملک میں ایسا قانون تھا، یہ نہیں چلے گا کل اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ چھوڑ دیتے، وہ زمین چھوڑ دو، دوسری جگہ چلے جاؤ، کیونکہ تمہاری آخرت کا دار و مدار اس نقطے کے اوپر ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو یا کسی اور کے بندے ہو۔ اور یاد رکھنا ایک وقت میں دو کی بندگی نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی جسم میں دو دل نہیں رکھے ہیں، دل ایک ہے۔ اللہ کی محبت ہوگی یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت ہوگی۔ اور یہ جو دوسری محبتیں، بھائیوں کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، یہ اللہ کی محبت کے دائرے کے اندر ہیں۔ یہ خود اللہ کہتا ہے یعنی اس طریقے سے پیار محبت کرو، نیکی کے کاموں میں تعاون کرو، برائی کے کاموں میں نہ تعاون کرنا۔ لیکن جب یہ محبتیں بھی اللہ کی محبت کے مقابلے میں آ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ ان کو پیچھے کرو اور مجھے آگے رکھنا اگر میرے بندے ہوتا۔ اور اگر مجھے پیچھے، ظاہر میں ایک کو پیچھے کرنا ہے، ایک کو آگے کرنا ہے۔ جب ٹکرائے گا معاملہ تو جس کو آگے کرو گے وہی آپ کا معبود ہے۔ اگر ماں باپ کو آگے کر دیا اور اللہ کو پیچھے کر دیا تو پھر ماں باپ کی بندگی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، فرمانبرداری کرنے اور خدمت کرنے کا حکم دیا ہے۔ والدین کی خدمت کرنی ہے، بندگی نہیں کرنی۔ اگر والدین میں سے، اللہ فرماتا ہے دونوں میں سے یا کوئی ایک، یا تمہارے اوپر تھوڑا دباؤ ڈالیں، تھوڑا پریشر ڈالیں تمہارے اوپر کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، تو مالک فرمانا فلا طعہما، دونوں کی بات نہیں ماننی۔ کیوں؟ یہاں بھی دیکھو آگے گا اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے پاس آؤ گے، جاؤ گے کہاں؟ تم بھی میرے پاس آؤ گے، تمہارے ماں باپ بھی میرے پاس آؤں گے، اور اگر تم میرے علاوہ کسی اور کی بندگی شرک کر کے میرے پاس آ گئے تو تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے عمرے، تمہارے حج، تمہاری تہجد گزاریاں، تمہارے اچھے اخلاق، سارے تمہارے منہ پر دے مارے جائیں گے۔ اور سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو سمجھو اس نقطے کو کہ تم عام انسان ہو، تم کیا ہو، میں میرے پیغمبروں کو یہی کہا تھا، اپنے پیارے پیغمبروں کو یہ بات کہی تھی، ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات کہی، نوح علیہ السلام کو یہ بات کہی، موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات کہی، ڈائریکٹ کہی، اس طرح جس طرح ڈائریکٹ بات کی جاتی ہے۔ اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات ڈائریکٹ کہی۔ اور بات کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، ان لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے، نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ ہم نے تیری طرف وحی کی اور تمام کی طرف وحی کی۔ اب اور سارے نبیوں کا بیچ میں ذکر ہو گیا جس پر اللہ نے وحی کی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر نبی کو میں نے یہ بتایا۔ اور بات کیا ہے؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرا عمل ختم ہو جائے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ جو عربی کا انداز ہے نا، اگر کسی عربی والے سے پوچھو وَلَتَكُونَنَّ کیا چیز ہے، اس پر تین سٹیمپیں ہیں، گویا اس ایک حرف کے اوپر تین سٹیمپیں ہیں کہ ضرور، بالضرور، یقیناً
تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ تو غور کرو میری بات۔ پھر سورہ الانعام کے اندر انبیاء کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، وہاں 18 نبیوں کا ذکر کیا نظر گئے نام لے کے، اور ان کی شاباشی بھی دی کہ بڑے زبردست عمل کرنے والے تھے، بڑے بہادر تھے، بڑے مضبوط ارادے والے تھے، لیکن آخر میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ بھی شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کا سارا کیا کرایا غرق چلا جاتا۔ اللہ کے بندو غور کرو اس بات کے اوپر، یہ کتنا ضروری مسئلہ ہے۔ لوگ بھائی سمجھتے نہیں کہ ہر دفعہ آ کے یہی بات کرتے ہو، یہی بات ہے، اس کے علاوہ ہماری کوئی بات نہیں، یقین کیجیے۔ بڑی سادہ دیکھو بات ہے کہ عمل کرتے ہو، اچھے انسان ہو، شرک نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر شرک جو بیان کیا جائے گا یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، اگر آپ نہیں ہے پرابلم کیا ہے پھر؟ اگر آپ کے اندر وہ نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، خوشیاں مناؤ۔ اور بالفرض اگر ایک ہے یا دو ہے، نادانی کی وجہ سے کبھی غور نہیں کیا تھا، اب چیز سامنے آئی ہے، غور کیا ہے، ایک ہے، دو ہے، آدھا ہے، تو کتنی دیر لگتی ہے اس کو توبہ کرتے ہوئے؟ یقین کرو 1 سیکنڈ کا یہ مسئلہ ہے، آدھے سیکنڈ کا یہ مسئلہ ہے۔ کوئی بڑا پہاڑ کو نہیں کھودنا، کہ بڑا وہ چلے نہیں کاٹنے، کوئی بڑی وہ محنتیں نہیں کرنی ہے شرک کو چھوڑنے کے لیے۔ ایک لمحہ ہے، یقین کرو ایک لمحہ ہے، بس دل کی ایک کیفیت ہوتی ہے، ادھر سے ایسے کر بس۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پہلے پکارتے ہو، سمجھ آگے، اب دل میں کہو یا اللہ نہیں پکاروں گا، بس ختم، وہ آپ کا شرک ختم ہو گیا۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کی نظر و نیاز کرتے ہو اور اب سمجھ آ گیا یہ تو شرک تھا، بس ایک لمحے کی بات ہے، کہہ دو یا اللہ معاف کر دے، نہیں ایسا نہیں کروں گا، بھول ہو گئی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو رکوع اور سجدہ پہلے کرتے تھے، سمجھ نہیں تھی، ماحول ہے ہمارا، معاشرہ ہے، قبروں کے سامنے سجدے ہو رہے ہیں، پیروں کے سامنے سجدے ہو رہے ہیں، بڑے بڑے علماء کر رہے ہیں، عام عوام کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں، علماء ہیں، بڑے 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 علماء ہیں، جا کے قبروں کے سامنے، مزاروں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، پیروں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، گھٹنوں کو ایسے دباتے ہیں، پاؤں کو جا کے چومتے ہیں، حتیٰ کہ ابھی آپ کتنے عرصے بعد گھر جائیں گے، یہ عام دیکھا گیا ہے، جب باہر سے 2 سال بعد 3 سال بعد والدین کو جا کے ملتے ہیں تو لوگ پاؤں کو جا کے چومتے ہیں۔ یاد رکھنا شرک ہے، پاؤں نہیں چومنے ہیں، وہ سجدے والا انداز ہو جاتا ہے جو اللہ کے سامنے ہوتا ہے۔ ہاتھوں کو بوسا دو، منہ کو بوسا دو، پیار کرو ان سے، ماتھے پر بوسا دو، ہاتھ کو چومو، یہ ہے۔ جیسے آپ جھکے نیچے آپ فارغ ہو گئے۔ اس طرح یہ چیزیں شرک کی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے کبھی یہ نہیں کیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا قبروں کو کچا رکھو۔ کسی عالم دین سے جا کے پوچھ لو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا نہیں فرمایا، وہ کہے گا فرمایا۔ کیا ہی نہیں سکتا، کیونکہ مضبوط روایتوں کے اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قبروں کو کچا رکھو، اس کے اوپر مزار نہ بناؤ، گنبد نہ بناؤ، اوپر کوئی عمارت نہ بناؤ، چھت نہ اس کے اوپر ڈالو، قبروں کو کچا رکھو، اور پھر اس کے اوپر مجاور بن کر نہ بیٹھو، کیونکہ پچھلی قومیں یہی کرتے رہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے، یقین کرو سخت بخار کا حالت ہے، پریشانی کی حالت میں بھی، پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ نبی علیہ السلام کے الفاظ منہ سے بار بار نکل رہے ہیں، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجدا۔ اللہ کی لعنت یہود و نصارہ کے اوپر۔ کون تھے یہود و نصارہ؟ انبیاء کی اولاد، بنی اسرائیل، بگڑی ہوئی مسلمان امت، ان پر لعنت بھیجی اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے، کہ ان پر لعنت اللہ کی۔ کیوں؟ لعنت کیا چیز ہوتی ہے؟ انتہائی رحمت سے دوری کو لعنت کہتے ہیں، انتہائی اللہ کے غصے کو لعنت کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان پر غصے ہوا، غضبناک ہوا، اپنی رحمت سے دور کر دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے۔ کیوں؟ نمازی بھی تھے، سب کچھ تھے، نبی کی اولاد تھے، سید زادے تھے، وجہ کیا ہے؟ اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجدہ، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو اور صالحین یعنی نیک لوگوں کی قبروں کو مساجد بنا لیا تھا۔ مساجد کیا مطلب؟ سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ مسجد کیوں مسجد کہتے ہو؟ مسجد کا کیا مطلب؟ جہاں سجدہ کرتے ہو جا کے اب اللہ کو، اس لیے مسجد کہتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی اور چیز کو جا کے سجدہ کریں گے تو گویا آپ نے اس کو مسجد بنا لیا۔ اس کی مثال ہر زبان میں اسی طریقے سے ہوتی ہے۔ اگر اس کپڑے میں کوئی، اس کمرے میں کوئی کپڑے سینا شروع کر دے، سلائی مشین رکھ کے، آپ کہیں گے یہ کیا درزی خانہ بنا دیا، درزی خانہ بنا دیا آپ نے اس کو کمرے کو۔ تو کوئی اگر یہاں بال کاٹنا شروع کر دے تو آپ کہیں نائی کی دکان بنا لیے۔ اسی طریقے سے قبرستان میں جب آپ سجدے کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، تو آپ کوئی دوسرا کہے گا اس کو مسجد بنا لیے۔ مسجد میں اگر آپ قبریں بنائیں گے
تو دوسرا دیکھنے والا کیا مسجد کو قبرستان بنا دیا؟ اس طرح ہوتا ہے، تو ان پر لعنت پڑی تھی میرے پیارے بھائیوں۔ اور دوسری ایک حدیث بھی ذہن میں رکھو، پھر آپ کو پتہ چلے گا آج یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ضرور بالضرور، وہاں بھی زور دے کے یہ بات کہی، مسلمانوں تم ضرور بالضرور اسی راستے پر چلو گے جس پر یہود و نصارہ چلے تھے، حتیٰ کہ اگر وہ گو کی بل میں گھسا ہے تو تم بھی بل کی گو میں گھسو گے، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی ایسا بدبخت کسی نے ماں کے ساتھ بدکاری کی ہے تو اس امت میں سے بھی کوئی نہ کوئی اٹھے گا اور اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے گا۔ یہ پیشن گوئی ہے نبی علیہ السلام کی۔ تو سب کچھ آج وہی کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے، اللہ نے پیشن گوئی دکھائی تھی، یہ کریں گے۔ اور میرے پیارے بھائیوں غور کرو، جس وجہ سے اس امت کے اوپر اگر لعنت پڑتی ہے تو وہی کام تم کرو گے تو اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ کیسے رحمت آئے گی؟ سوچو ذرا، مجھے جواب دو اس چیز کا۔ نہیں آ سکتی ہے۔ آج جو پوری دنیا میں افراتفری ہے، مسلمانوں کی خاص کر درگت بنی ہوئی ہے۔ پاکستان میں کیا کچھ ہوا تھا، کس طرح اسکولوں میں جا کے بم دھماکے، مسجدوں میں بم دھماکے۔ کل پرسوں کی یہ خبر ہے، فلسطین کی افطاری کر رہے تھے ایک اسکول کے باہر، بڑا اسکول تھا، وہاں بچے اور بڑے ٹیچر اور سب ایسے وہاں گولیاں ان کو ماری، لاشیں دیکھی نہیں جا رہی۔ اس طرح کیوں ہو رہا ہے؟ پھر ماں اور بہنوں کی جو عزتیں لوٹی جا رہی ہیں۔ آپ کے پشاور میں وہاں ایک بڑے عالم ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، میں آپ کو بتاؤں، بڑا عالم دین، اس نے کتاب لکھی، اس نے اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ کہتا ہے جب 100 سالہ جشن ہوا دیوبند کا اور پوری دنیا سے علماء بلائے گئے، کیونکہ 100 سال گزرے، اتنا بڑا مدرسہ ہے اور 100 سال گزر گئے ہیں، اس کی وہ ایک تقریب ہوتی ہے، ساری دنیا سے علماء بلائے گئے، عام آدمی نہیں، صرف علماء بلائے گئے کہ 100 سال مدرسے کو ہو گئے ہیں۔ اور پھر وہاں ظاہری بات ہے، اتنا بڑا جب اجتماع ہوتا ہے تو ہر ملک کا اپنا اپنا کیمپ ہوتا ہے، یہ کیمپ ہے یہاں پاکستانی علماء ہیں، یہ کیمپ ہے یہاں بنگلہ دیشی علماء ہیں، یہ کیمپ ہے وہاں انڈونیشیا کے علماء ہیں، پوری دنیا کے اسی طریقے سے۔ ایک عورت آئی برقع اوڑے ہوئے اور پوچھتی کہ پاکستانی کیمپ کہاں ہے، پاکستانی علماء سے میں ملنا چاہتی ہوں۔ تو بتاتے بتاتے لے آئے پاکستانی کیمپ میں، اور علماء کو جب دیکھا تو اس نے کہا آپ کا سب سے بڑا لیڈر کون ہے، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے آ کے علماء جو سب سے بڑا لیڈر تھا، اس جو امیر تھا اس جماعت کا، اس کو جا کے ملاقات کرائی، اور اس کے وہ برقع اڑے ہوئی تھی۔ کہتی ہے مولانا صاحب آپ پاکستان سے آئے ہیں؟ تو وہ کہتا ہاں بی بی میں پاکستان سے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا سناؤ پاکستان کا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا پاکستان میں بڑا دین پھیل رہا ہے، مساجد بن رہی ہیں، ایک طلباء نکل رہے ہیں مدرسوں سے، اور اسلام پھیلے جا رہا ہے ہر طرف۔ اس نے پتہ پھر کیا کیا؟ اس نے برقع پیچھے کیا اور اس عالم منہ کے اوپر تھوکا۔ اس نے کہا بے ایمانو، وہاں اسلام پھیل رہا ہے اور ہمیں جو یہاں انڈیا میں چھوڑ کے چلے گئے تھے 47 کے اندر، میں ایک مسلمان کی بیٹی تھی اور 6 سے 9 بیٹے جنوا چکی ہوں، 9 بچے جنوا چکی ہیں 6 سے، ہمیں واپس نہیں لینے کا تم نے ارادہ کیا تھا، ہمیں یہاں چھوڑ گئے تھے۔ یہ اس نے اپنی کتاب میں لکھا، یقین کرو۔ کہتا میں اس جگہ موجود تھا جب یہ واقعہ پیش آیا۔ تو آج جب انسان مشرک ہو جاتا ہے، اس کی غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ کشمیر میں کیا ہو رہا، ہماری ماں اور بہنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یقین کرو۔ جس فوجی افسر کی وہاں، انڈیا کے کسی فوجی افسر کی وہاں ڈیوٹی لگتی ہے، پہلے سے بکنگ شروع ہو جاتی ہے ہوٹلوں میں، اس کی پیمنٹ شروع ہو جاتی ہے، وہاں سے اتنی لڑکیاں لانا ہمارے لیے۔ یہ کچھ ہو رہا ہماری ماں بہنوں کے ساتھ۔ فلسطین میں یہی کچھ ہو رہا ہے، ہمارے افغانستان میں کیا کچھ نہیں ہوا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ غداری کی، اللہ کے دین کو پیچھے کر کے اپنی باتوں کو، اپنے علماء اور اپنے مشائخ کو آگے کر دیا ہے۔ اور اللہ کی کتاب کا انکار کرنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ خالق کائنات کا حکم اور بندہ کہے نہیں میں کسی اور کی بات مانوں گا۔ ساری چیزیں میرے بھائیوں یہ سامنے ہے۔ اب وقت ہے توبہ استغفار کا، سچی توبہ کی جائے۔ اجتماعی طور پر اگر بھی انفرادی طور پر کرے گا کہ یا اللہ میرا اس شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بچ جائے گا، لیکن اجتماعی طور پر جب تک قومی لیول پر، ملکی لیول پر قوم توبہ نہیں کرے گی، اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا رہے گا۔ اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ تو توبہ استغفار کا مہینہ ہے، سمجھ لو اللہ کی رحمت اور شفقت کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتساب غفر لہ ما تقدم، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے۔ دیکھا کڑی شرط لگائی، 2 شرطیں، ایمان و احتساب۔ پہلی بات ایمان کہ اللہ اکیلا ہے، وہ داتا ہے، وہ دستگیر ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ اجت روا ہے، وہ فریادوں کو سنتا ہے، وہ پکار کے لائق ہے، وہ پکار کے لائق ہے۔
جب وہ پکار کے لائق ہے تو کوئی اور پکار کے لائق ہی نہیں ہے. یہی بات ہے یا کہ نعبد و یا کہ نستعین میں کہتے ہو اللہ تیری عبادت کرتے ہیں, یا اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو بتاؤ پھر کہاں گیا یا رسول مدد, یا علی مدد, یا غوث مدد؟ یہ پکارے پھر کیا ہے؟ کیا یہ نبی علیہ السلام نے تعلیم دی تھی؟ نبی علیہ السلام تو یہ بتا کے چلے گئے کہ ہانڈی کا نمک بھی ختم ہو جائے اللہ سے مانگنا, جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے اللہ سے مانگنا, جب بھی سوال کرو اللہ سے سوال کرو. وہ تو بتا کے چلے گئے. اب کس نے یہ دوسری پٹیڑ باتوں میں چڑھا دیا بتاؤ؟ کبھی سوچو. کہتے ہیں یہ بات ہم نے کبھی سنی ہی نہیں. اچھا آج سن لیا نا, آج تحقیق کرو یہ کہاں سے چیزیں آ گئی. غیر اللہ کی نظر و نیاز کہاں سے آ گئی, واسطے وسیلے کہاں سے آ گئے, یہ قبے اور مزار کہاں سے آ گئے. آج پوری طرح ہندو یقین کریں, میں نے سوال کرتے دیکھا ہے, ہندو سوال کرتے میں نے دیکھا ڈاکٹر ذاکر ناک کے بڑے پروگرام کے اندر. اس نے کہا مسلمانوں تم کہتے ہو ہم مورتی پوجا نہیں کرتے, ہم تو اپنی مورتی کو کھڑا کر کے پوجتے ہو, تم اپنی مورتی کو لٹا کے پوجتے ہو. قبروں کے اندر تمہارے بھی بابا جو لیٹے ہوئے ہیں یہ مورتی کی شکل ہے تمہاری, تم مورتی پوجا کرتے ہو. اور واقعی صحیح کہا اس نے. اور جواہر لال نہرو نے بڑی تقریر کی تھی, بڑی مشہور اس کی تقریر ہوئی تھی. اس نے کہا دیکھو مجھے بھی کبھی کبھی خیال آتا تھا, وسوسہ سا آتا تھا کہ ہندو اور مسلمان دو قومیں تو نہیں ہیں, کیونکہ یہ دو قومی نظریہ اٹھا ہوا کہ ہم علیحدہ قوم ہے, ہم علیحدہ وطن لیں گے. کہتا ہے مجھے بھی دماغ میں کبھی کبھی آنا شروع ہو جاتا تھا کہ یہ دو قومیں تو نہیں ہیں, لیکن جب سے میں نے اجمیر کا عرس دیکھا ہے تو میں اس وسوسے سے بھی توبہ کرتا ہوں. اس نے کہا یہ ایک قوم ہے, صرف ان کے جو الفاظ ہیں وہ بدلی ہوئے ہیں, یعنی ان کا مزاج ایک ہے. ہم اپنی مورتی کے سامنے جھکتے ہیں, یہ اپنی قبر کے سامنے جھکتے ہیں. ہم وہاں ڈنڈوت کرتے ہیں, یہ وہاں سجدہ تعظیمی کرتے ہیں. ہم وہاں بھجن گاتے ہیں, یہ قوالیاں گاتے ہیں. ہم پرشاد لے کے آتے ہیں, یہ نیاز لے کے آتے ہیں. کہتا فرق بتاؤ, مزاج ایک ہے اس کا, یہ گٹھے رہ سکتے ہیں. اسی وجہ سے آج کتنی انڈیا کی آپ خبریں سنیں, کتنے مسلمان ہیں, مکس ہو کے معاملہ چل رہا ہے سارا معاملہ. اور اگر یہ صحیح معنوں میں اللہ کے ماننے والے ہوتے, صرف اوپر والے کے کہتے ہیں اوپر والا, ہندو بھی کہتے ہیں اوپر والا, ان سے بات کرو کہتے ہیں اوپر والا, تو ان کو کہو پھر نیچے کیوں جھکتے ہو, وہ کہے گا تم نیچے کیوں جھکتے ہو. بتاؤ کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ اگر ہم سچے ایمان کے اوپر ہوتے, ایمان خالص کے اوپر ہے, بالکل فرق نظر آتا. دوسری قوموں تک پیغام پہنچتا ہمارے ایمان عقیدے کا. ہم واقعی اس عرش کے اوپر جو ہمارا مالک ہے, ہم اس کے بندے ہیں, ہم اس کے سامنے جھکتے ہیں. ہم فرش کے اوپر, زمین کے اوپر ہمارا کوئی معبود نہیں ہے جس کے سامنے جھکا جائے, چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو. زمین کے اوپر کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کے سامنے ہمارا سر تھوڑا سا ایسے لمحے کے لیے بھی, ہمارا بال برابر بھی ہمارا سر کسی کے سامنے تکریم کے لیے نہیں جھکے گا. یہ کٹ جائے گا, نہیں جھکے گا, کیونکہ ہمارے مالک اور خالق کی عزت کا معاملہ ہے, ہماری بندگی کا یہ تقاضا ہے. یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائیو. دو باتیں ہیں, دونوں وعدے سچے ہیں, اللہ تعالیٰ کے لازم کر دینے والے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا موجبتان, واجب کرنے والی دو چیزیں, لازم کرنے والی دو چیزیں. صحابہ نے پوچھا کون سی باتیں لازم کرنے والی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا جہنم اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے, لازم ہو جاتی ہے. اور جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا جنت اس کے اوپر لازم ہو جاتی ہے, واجب ہو جاتی ہے. یہ دو نقطے ہیں میرے پیارے بھائیوں. میں یہ بات اپنے بھائیوں کے پاس آتا ہوں, بڑی ہمدردی کے ساتھ آتا ہوں, یقین کریے میرے دل میں آپ کے لیے محبت ہے, پیار ہے, اور پھر اللہ کا حکم ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے, اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو یقین کیجیے کبھی یہ اتنا ضرورت کو نہیں ہے کہ کتنی جگہوں سے کچھ لوگ لڑ بھی پڑتے ہیں, جھگڑ بھی پڑتے ہیں, سب پرچے بھی کٹ جاتے ہیں, قانون حرکت میں آ جاتا ہے. یقین کیجیے ایسی سب چیزیں ہوتی ہیں. ہمیں کیا ضرورت پڑی لوگوں کی بےعزتیاں کروانے کی؟ لیکن مالک فرماتا ہے کہ یہاں چند لمحوں کا معاملہ ہے, یہ تم نے کہنا ہے, گالیاں سنو, بےعزتی کراؤ, لیکن پیچھے نہیں ہٹو, کیونکہ یہ چند لمحوں کا معاملہ ہے. کل قیامت کے دن اسی کے اوپر فیصلہ ہونے والا ہے. اور ایک ایک بات کا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا. ایک قدم یقین کرو, اللہ کی یہ جو تبلیغ ہوتی ہے ایمان عقیدے کی, نبی علیہ السلام میں ایک قدم صبح کا یا ایک قدم شام کا, ابھی ایک قدم کی بات ہو رہی ہے, یہ دنیا اور مافیا سے بہتر ہے. پوری دنیا میں جتنی دولت ہے نا, زمین ہے, پٹرول ہے, ڈالر ہے, کرنسی ہے, سونے ہیں, چاندی ہے, درخت ہیں, لکڑی ہے, بلڈنگیں ہیں, بنگلے ہیں, ایک قدم اس سب سے بہتر ہے. لیکن قدم ہو اللہ کے راستے میں, یاد رکھیے. یہ نہیں کہ کسی اور مسلک کی آپ تبلیغ کر رہے ہیں, کوئی بریلویت پھیلا رہا ہے, کوئی دیوبندیت پھیلا رہا ہے, کوئی اہل حدیثیت پھیلا رہا ہے, کوئی شیعت پھیلا رہا ہے, کوئی قادیانیت پھیلا رہا ہے, کوئی ہندو پھیلا سارے رہے. یاد رکھیے محنتیں بھی کر رہے ہیں, تکلیفیں بھی اٹھا رہے ہیں, اللہ کے کچھ بھی نہیں ملے گا سوائے جہنم کی آگ کی. بچے گا وہ جو خالص اللہ کا بندہ ہے. آپ نے بات کو توجہ کے ساتھ سنا, میں شکر گزار بھی ہوں, میں دعا گو بھی ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان خالص کے اوپر, پہلی بات ایمان خالص کی سمجھ عطا فرمائے, پھر اس کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ انبیاء کی پہلی سنت یاد رکھیے,
سارے انبیاء کی اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سنت پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ کی توحید کو ماننا، اللہ کی وحدانیت، یہ پہلی سنت ہے۔ اور دوسری سنت بتا دوں، اس پر جم جانا، پھر ہٹنا نہیں ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اگر آپ نہیں ہٹیں گے تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چل رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا تھا ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو، ایک پر چاند رکھ دو، مجھ سے یہ امید نہ رکھنا یا تو یہ دین غلبہ پکڑے گا یا میری جان جائے گی۔ بس کس طرح ڈٹ گئے تھے، ہم اس نبی کی امتی ہیں۔ اب چند سکوں پر یہ بک جاتے ہیں، چند ڈالروں پر یہ بک جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کہے سورج رکھ دو، چاند رکھ دو، حالانکہ بظاہر ناممکنات میں سے ہے، ممکن نہیں کوئی یہ بات کر سکے، لیکن عزم اور حوصلہ بتانے کے لیے یہ چیز ہوتی ہے، یہ انداز ہوتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی تکلیفیں کھائی مکہ کے اندر، کتنی ماریں کھائی، پھر طائف گئے ہیں، پتھروں لہو لہان ہو گئے، جنگ بدر ہوئی ہے، قریبی لوگوں کو شہید اپنے ہاتھوں میں خون سے لت پت دیکھا اللہ کے بندے۔ یہ دین اسلام ہے، یہ کوئی معمولی نہیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ ٹھنڈے ٹھار جناب۔ یہ زندگی کا اگر نمبر 1 مسئلہ نہیں ہے آپ کا، یاد رکھنا، نمبر 2 نہیں، اگر اس بات کو نمبر 2 مسئلہ رکھا مومن نہیں ہو۔ یہ مسئلہ توحید کی دعوت دینا، رد شرک کرنا، جہاد کرنا اللہ کے راستے میں، یہ آپ کی زندگی کا اگر نمبر 1 مسئلہ نہیں ہے تو مارے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا استغفر اللہ لی ولکم۔